پریس کانفرنس کا جو بنیادی مقصد ہے کہ اس وقت کووڈ-19 کے بعد پاکستان کے اندر طلباء کے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں بالخصوص بلتستان کے حوالے سے، گلگت بلتستان اور بالاخص بلتستان کے حوالے سے ان کو آپ کے ذریعے سے اپنے اقتدار اعلیٰ تک پہنچانا اور ان اداروں تک پہنچانا جو مشکل ہے اس کے ذمہ دار ہیں۔ سب سے پہلے آن لائن کلاسز کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ-19 کے فوراً بعد HEC نے تمام تر تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کیا اور اس کے بعد تقریباً 1 سے 1.5 مہینے تک یعنی کوئی واضح پالیسی نہیں دے سکی جو سینٹرل ہمارے منسٹری ایجوکیشن ہے یا HEC کی طرف سے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم آن لائن کلاسز رن اپ کریں گے۔ اس دن بھی ہم نے پورے پاکستان کے اندر پریس کانفرنس کیا۔ آج گلگت بلتستان اور بالخصوص بلتستان کی سرزمین میں ہم آن لائن کلاسز کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ ہم نے پہلے بھی HEC کے سامنے، منسٹر ایجوکیشن، سینٹرل منسٹر ایجوکیشن کے سامنے ہم نے یہی مطالبات رکھے تھے کہ آپ اس وقت تک آن لائن کلاسز کا اجرا نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ کمپلیٹ جو فیسلٹیز ہیں ان کو تمام علاقوں میں آپ فیسلٹیٹ نہیں کریں گے۔ اسپیشلی ہاٹا اور گلگت بلتستان 2 علاقے ہیں جہاں پر انٹرنیٹ کا سہولیت بالکل نہیں ہے۔ ایسکوم جو کہ یہاں کا ایک سروس ہے جو کہ کنٹری وائڈ نہیں ہے، اور اب میں خود جب یہاں پر آ کے گلگت اور بلتستان میں میرے اپنے بھی کلاسز چلتے ہیں، مکمل طور پر یہاں پر نیٹ کا کوئی سسٹم نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساری کلاسز سفر ہو رہے ہیں۔ تو پہلا مطالبہ یہی ہے کہ آن لائن کلاسز جو اس وقت جاری ہیں مختلف یونیورسٹیز کے، اب کس بنیاد پر گلگت بلتستان کے بچوں کے آپ ایگزامس لیں گے؟ گلگت بلتستان کے بچے اسائنمنٹس کس طرح سبمٹ کریں گے؟ گلگت بلتستان کے بچے جو ہیں وہ اپنے ایگزامس آن لائن ایگزام میں کیسے اپیئر ہوں گے؟ ہر دوسرے منٹ، ہر منٹ بعد وہ نیٹ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے گلگت بلتستان کے طلباء کا ایک پورا سال، 1.5 سال ضائع ہوگا۔ لہٰذا HEC اور جو سینٹرل منسٹری ہے ان سے یہی مطالبہ ہے ہمارا کہ سب سے پہلے گلگت بلتستان اور فاٹا، اسپیشلی گلگت اور بلتستان کے جو طلباء ہیں ان کے لیے انٹرنیٹ فیسلٹیز، اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں موجود تمام موبائل نیٹ ورکس کو الاؤ کریں تاکہ وہ اپنا 4G سسٹم آن کر سکیں، تاکہ جب کمیونیکیشن کا یہ جو مشکل ہے وہ اوور کم ہوگا تو آسانی سے ہمارے جو طلباء ہیں وہ کلاسز لے سکیں گے۔ اس کے علاوہ اس سال کووڈ-19 کی آڑ میں تعلیم کے ساتھ ایک بدترین خیانت کی ہے سینٹرل گورنمنٹ میں۔ تعلیم کے لیے جو بجٹ جو مختص کیا گیا ہے یہ انتہائی کم اور تعلیم کی شعبے کے ساتھ بدترین زیادتی ہے۔ آلریڈی بہت سخت انداز میں سفر ہوئے ہیں۔ دیکھیں، سمارٹ لاک ڈاؤن کے نام پہ پورے پاکستان کے اندر تمام مارکیٹیں کھلی ہیں، تمام یعنی جتنے بھی فیلڈ آف لائف کے شعبات ہیں سب کھلے ہوئے ہیں، صرف اور صرف تعلیمی ادارے بند ہیں۔ آیا کرونا وائرس صرف تعلیمی اداروں کے لیے ہے؟ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ چلیں، آپ لوور کلاسز میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہاں پر وہ اتنے کنٹرول نہیں ہوتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے ہیں، تو ISO کا مطالبہ یہ ہے کہ SOPs کے ساتھ یونیورسٹیز، کالجز اور 9-10 کے کلاسز کو آن کیا جائیں تاکہ ہمارے بچوں کا جو مستقبل ہے اس کو بچایا جائے۔ یہ کنٹری وائڈ پاسبل ہے۔ اگر مارکیٹوں میں SOPs چل سکتی ہیں، حالانکہ کوئی SOPs نہیں ہے اس وقت پاکستان کے اندر، بہت خطرناک طریقے سے پھیل رہی ہے، یا آپ اس کو کمپلیٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے سے جس طرح دیگر کنٹریز نے کیا اس کو اور کم کریں، نہیں کر سکتے ہیں تو اگر سب کے لیے SOPs کے ساتھ اوپن کر رہے ہیں تو تعلیم کے لیے بھی SOPs کے ذریعے سے اوپن کریں۔ اگر ایک دکاندار، ایک عام مزدور SOPs کو فالو کر سکتا ہے تو ایک گریجویٹ کیسے نہیں کر سکتا ہے؟ تو یہ بیسیکلی ان کی سینٹرل گورنمنٹ کی انتہائی خراب کارکردگی ہے، ان کی غلط اسٹریٹجی کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ تعلیمی جو سفر ہے وہ شدید انداز میں متاثر ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک مشکل ہمارے لیے طلباء کے لیے جو ہے، اسپیشلی گلگت بلتستان کے طلباء کے لیے پاکستان میں، ایک تو ہماری گورنمنٹ، گلگت بلتستان کی لوکل گورنمنٹ کی نااہلی ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت ہر صوبے کے اندر یونیورسٹیز میں اضافہ ہو رہا ہے، پاپولیشن میں اضافہ ہو رہا ہے، اور گلگت بلتستان کے اندر بھی لٹریسی ریٹ الحمدللہ 100% ہے کمپیئر ٹو آل ڈفرنٹ ڈسٹرکٹس آف پاکستان۔ گلگت بلتستان کے جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ لٹریسی ریٹ کے مطابق ٹاپ پہ ہیں۔ تو جو آج سے 90s میں یا 2010 تک جو کوٹا تھا آج بھی وہی موجود ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ گلگت بلتستان کے بچوں کے لیے پاکستان کی دیگر یونیورسٹیز میں جو اسپیشل سیٹس ہیں ان میں اضافہ کیا جائے، اسپیشلی پنجاب کے اندر۔ اور گلگت بلتستان کی حکومت سے ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ وہاں پر صرف
ایک سب سے بڑا جو ایشو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے پورے کنٹری وائڈ، گلگت بلتستان کے بچوں کے لیے کوئی اسپیشل ہاسٹل سسٹم نہیں ہے. تو یہ گورنمنٹ کو انیشیٹ کرنا چاہیے ڈفرینٹ جگہوں کے اندر. ہمارے گلگت بلتستان کے منسٹرز کی عیاشیوں کے لیے گلگت بلتستان ہاؤس ہو سکتا ہے، تو ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے وہاں پر گلگت بلتستان بوائز ہاسٹل کیوں نہیں ہو سکتا، گرلز ہاسٹل کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو گلگت بلتستان گورنمنٹ دیگر جو صوبے ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیشن میں گلگت بلتستان کے بچوں کے لیے رہنے کے لیے اچھے فیسلٹیز والے ہاسٹلز کا قیام فوری طور پر اس وقت لازم ہے. اور گلگت بلتستان کے بچوں کے ساتھ ایک اور زیادتی یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر نہ میڈیکل کالج ہے، نہ انجینئرنگ کالج ہے، نہ لا کالج ہے. تو گلگت بلتستان کے ہمارے افواج پاکستان بھی یہی کہتے ہیں، ہمارا لوکل جو سول بیوروکریٹ ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں، پولیٹیشنز بھی یہی کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان پاکستان کے ماتھے کا جومر ہے. یہ ماتھے کے جومر کے ساتھ یہ بدترین خیانت کیوں ہو رہا ہے کئی سالوں سے؟ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ گلگت بلتستان کے بچے پاکستان کے تمام صوبوں میں سے انتہائی ہائیلی انٹلیکچوئل بچے ہیں، انتہائی قابل اور ذہین بچے ہیں. تو یہاں کی جو قابلیت اور ذہانت ہے اس کو ضائع کیا جا رہا ہے. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر گلگت بلتستان کے اندر میڈیکل کالج کو اناؤنس کیا جائے. بلڈنگ ہمیں نہیں چاہیے، بہت سارے بلڈنگز یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، ان کو کرائے پہ لے کے انیشیلی کم از کم انجینئرنگ، میڈیکل اور لا کالج کو انیشیٹ کریں. اور گلگت بلتستان کے ایک بہت بڑا جو اسٹوڈنٹ کا طبقہ ہے جو ہر سال ضائع ہو رہی ہے، جبکہ آپ گلگت بلتستان آپ صوبہ سندھ اور پنجاب کے اندر دیکھیں تو ان کا میرٹ جو بنتا ہے وہ 70s میں بنتا ہے. گلگت بلتستان کا ایک بچہ 91% لے کے میڈیکل کوالیفائی نہیں کرتا ہے. یہ زیادتی نہیں ہے؟ جبکہ کوئٹہ کے اندر، بلوچستان کے اندر، سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر 60% والا وہ میڈیکل کالج میں جا سکتا ہے، گلگت بلتستان کا 90% والا نہیں جا سکتا. وہ اس لیے نہیں جاتا کہ ہمارے لیے اسپیسیفک سیٹس ہیں، ان اسپیسیفک سیٹس پر ہمارے پاس بہت سارے بچے ہیں، الحمدللہ بہت انٹلیکچوئل ہیں. لہٰذا گلگت بلتستان کے اندر جب تک میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج کو انیشیٹ نہیں کریں گے، یہ سارا جو ہمارا ایک کھیپ ہے وہ ضائع ہو رہی ہے. اور بہت سارے بچے اتنے ہائی مارکس لینے کے باوجود ان کی میڈیکل اور انجینئرنگ یونیورسٹیز میں داخلہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا مریض ہوتے ہیں. بہت سارے بچے جو ہیں وہ ڈٹریک ہو چکے ہیں. لہٰذا اس حوالے سے حکومت کو سنجیدہ اقدامات لینے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا ایک ایشو ہے کہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے سب کے کاروبار خراب ہیں. جو ڈیلی ویجرز تھے، جو اپنے بچوں کے لیے ڈیلی مزدوری کر کے فیسز دیتے تھے، اس وقت ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں. لہٰذا گلگت بلتستان کے بچے جو پاکستان کے دیگر شہروں کے اندر ہے، وہ حکومتی سطح پر ڈفرینٹ HEC کے ساتھ بات کریں، منسٹری ایجوکیشن کے ساتھ بات کر کے کم از کم گلگت بلتستان کے بچے جو پاکستان کے دیگر شہروں کے یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے ہیں ان کی فیسز حکومتی سطح پر ادا کی جائیں. کیونکہ یہاں پر جو ڈیلی ویجرز ہیں ان کے مزدوریاں نہیں ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں مشکلات ہیں، اور یونیورسٹیز ان کو ڈیڈ لائنز دیتے ہیں، اگر فیس سبمٹ نہیں کریں گے تو آپ ایگزامس نہیں لے سکتے، آپ آن لائن کلاسز نہیں لے سکتے. لہٰذا حکومت کو یا تو اس کو ایگزامپٹ کرنا چاہیے، یا حکومت گلگت بلتستان کے بچوں کے جو مشکلات ہیں اس حوالے سے، فیس کے حوالے سے ان کی معاونت کریں. اور اس کے علاوہ جنرل کرونا وائرس کے حوالے سے الحمدللہ ISO پاکستان نے پورے پاکستان کے اندر 10,000 سے زائد والنٹیئرز کورس پاکستان کے اندر اس وقت اپنے سروسز دے رہے ہیں. کرنٹائن سینٹر جب فرسٹ کیس آیا یحییٰ جعفری جو کہ کراچی کے ایک رہائشی ہے، اس کے کیس کے بعد ISO پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم پورے پاکستان کے اندر اپنے سوشل سروسز دیں گے. الحمدللہ کرنٹائن سکر جو ہے وہ پہلا کرنٹائن سینٹر تھا جہاں پر 1500 سے زیادہ زائرین کو لایا گیا. وہاں پر حکومت کی طرف سے انتہائی مس ہیپ تھا ان زائرین کے ساتھ، ان جو افیکٹریز تھے، یعنی ان کو جانوروں کی طرف شاپرز کے اندر فوڈ پیک کر کے دور سے پھینکتے تھے. اور زیادہ تر جو لوگ ہیں اسی خوف کی وجہ سے اور اسی ان کی بدسلوکی کی وجہ سے وہاں فیڈ اپ ہوئے. لیکن الحمدللہ ISO پاکستان نے وہاں پر والنٹیئرلی اپنا خدمات دیے. آج وہاں پر کوئی زائر نہیں ہے. ہم نے زائر یا کسی مسلک کی بنیاد پر یہ خدمت مہم کا آغاز نہیں کیا، بلکہ ہم نے انسانیت کے بنیادوں پر یہ آغاز کیا. سوشل و امام گئے مساجد ہے، وہاں پہ اسپرے مہم چلائے گئے. فوڈ کے حوالے سے پاکستان کے اندر ان لاک ڈاؤن کے اندر 60,000 فیملیز کو ISO پاکستان نے فوڈ پرووائڈ کیا. اسپیشلی رمضان المبارک کے اندر افطار کے معاملے میں بھی ہم جو کر سکتے تھے اپنے بساط کے اندر. اس کے علاوہ ابھی تک more than 200+ اسٹوڈنٹس کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے فیسز کے عنوان پر. ان میں سے بیشتر کا تعلق جو ہے وہ گلگت بلتستان سے. اور سب سے بڑی جو ISO کے اچیومنٹ ہے اس مشکل کے اندر، آپ سب کو پتہ ہے کرونا وائرس سے جن کی ڈیتھ ہوئی ان کے ساتھ انتہائی غیر انسانی اور غیر شرعی سلوک کیا جاتا تھا. ان کو بغیر غسل کفن کے ان کو جوتے اور انہی قبروں کے ساتھ دفنایا جاتا تھا، جو کہ اسلامی طور پر یہ ایک بے حرمتی ہے جنازوں کی.
اس لیے ISO پاکستان نے پورے پاکستان کے اندر ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم غسل کی ٹیم بنائیں گے، اور یہ جو بےحرمتی ہو رہی ہے الحمدللہ پورے پاکستان میں ہے، اور ہم آج اناؤنس کریں گے انشاءاللہ آج کے بعد ہم بلدستان کے اندر بھی اپنے سروسز دیں گے، اور بلدستان ڈویژن بھی اپنی ٹیم بنائیں گی جو کسی بھی اس طرح کی کورونا وائرس سے افیکٹڈ خدا نہ کرے کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس کی باضابطہ اسلامی اصولوں کے مطابق اس کو دفنایا جائے گا احترام اور عزت کے ساتھ۔ آخری جو پوائنٹ جو ہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے، ISO پاکستان ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، اور صرف اسٹوڈنٹ کی تعلیم اور تربیت کے اوپر ہم کام کرتے ہیں، اور دیگر جو ملی ایشوز ہیں ان کے اوپر ہمارا ایک کنڈیشنل انوالومنٹ ہوتی ہے۔ ہمارے دستور ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم کسی بھی پولیٹیکل آرگنائزیشن کا حصہ ہوں، اور نہ ہم کسی پولیٹیکل الیکٹورل پروسیس میں ہم شرکت کرتے ہیں۔ لہٰذا آج ہم اناؤنس کرتے ہیں کہ ISO پاکستان کسی بھی پولیٹیکل جماعت کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کے اندر ISO پاکستان کا ایک جو کام ہے وہ بچوں کی رائٹس، اسٹوڈنٹ ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا، ان کو ٹیکل کرنے کی بات کرنا۔ تو انشاءاللہ گلگت بلتستان کی اپ کمنگ الیکشن کے اندر ISO پاکستان کا ہر جوان ایک سویلائز شہری کی حیثیت سے، انڈیویجول حیثیت سے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکے گا۔ کسی بھی ذمہ دار ممبر، ISO کا کوئی بھی موجودہ سیٹ اپ کا ممبر اگر کسی بھی سطح پر کسی بھی پولیٹیکل افیئرز میں ملوث پایا گیا تو اس کی بنیادی رکنیت ہم خارج کریں گے، اور اس کا ISO کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں رہے گا۔ ہاں البتہ سابقین ISO جو ISO کے ساتھ ماضی میں تھے، جو آج ISO کے ساتھ نہیں ہے، ڈفرینٹ فیلڈ آف لائف کے اندر وہ جاب کرتے ہیں، وہ آزاد ہیں، وہ کسی بھی پولیٹیکل جماعت میں جا سکتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی کمپین کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ISO کا سیٹ اپ کا حصہ نہیں ہے۔ بحیثیت سابق وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے جو جا سکتے ہیں۔ باقی سسٹم کے اندر چاہے وہ ڈویژنل صدر کی اس کی ٹیم، یونٹ صدر اور اس کی ٹیم، وہ کسی بھی پولیٹیکل جماعت کی کسی بھی ریلی میں شرکت نہیں کریں گے، نہ کسی پولیٹیکل جماعت کے کسی بھی کمپین کا حصہ رہیں گے۔ ISO گلگت بلتستان سمیت پورے پاکستان کے جتنے بھی الیکشنز ہیں جنرل، اس میں ایک نیوٹرل کردار، ہاں البتہ ہم ووٹ کو لازم سمجھتے ہیں۔ ہمارا کوئی بھی جتنے بھی ممبر ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، یہی حق ان کے پاس ہے۔ تو ایک چیز کلیئر ہے، ہر سال ہمیں یہ ہمارے پر ایک بلیم لگایا جاتا ہے کہ ISO کسی ایک جماعت کے ساتھ ان کا پولیٹیکل ایفیلیشن ہے۔ ہمارا کسی بھی جماعت کے ساتھ کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہے، ہمارے چاہے وہ کسی مذہبی جماعت ہو، چاہے وہ کوئی سیکولر جماعت ہو۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ ISO جو ہے کمپلیٹلی نیوٹرل رہے گی۔ اور آخر میں ایک چیز اور، اب ریسنٹلی جو پاکستان کے اندر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میڈیا کے کچھ ٹی وی چینلز جو کہ فرقواریت کو ہوا دینے میں استعمال ہو رہے ہیں، بالخصوص رمضان ٹرانسمیشن کے ذریعے سے پاکستان کے اندر جو بین المسالک ہمانگی ہے اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے کچھ میڈیا چینلز کو پلان کے تحت فرقواریت پھیلانے کے لیے استعمال کیا گیا، جن کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور بالخصوص ابھی جو تحریک لبیک کے مرکزی رہنما کوئی آصف جلالی نام کا کوئی ملعون ہے جس نے حضرت سیدہ کی شان میں گستاخی کی ہے، جس پر پاکستان میں بسنے والا ہر مسلمان، یہ کسی مسلک کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ رسول کی بیٹی ہے، اور جتنے بھی خواتین ہیں جنت کی خواتین کی سردار ہیں، ان کی ماں ہیں، اور اس کی شان میں گستاخی کرنے والے اس ملعون کی ہم بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ توہین رسالت کے زمرے میں اس کے اوپر آرٹیکل کے تحت اس کو فی الفور گرفتار کر کے اس کو قرار واقعی سزا دے، تاکہ پاکستان کے اندر کسی کو ہمت نہ ہو کہ وہ دوبارہ اس طرح کی کوئی ایلیمنٹ کے ذریعے سے پاکستان کے اندر یہ فرقواریت، تو یہ جو رمضان ٹرانسمیشن کے ذریعے سے فرقواریت کا ایک سسٹم شروع کیا تھا، یہ بھی اسی کا کڑی ہے۔ اس کے علاوہ اب گلگت کے اندر ایک واقعہ ہوا ہے، نل تک کے مقام پر 2 جوانوں کو وہاں پر شہید کیا گیا ہے، اسی طرح کوئٹہ کے اندر کیا گیا ہے، کراچی میں یہ ہو رہا ہے، ابھی ریسنٹلی پرچنار کے اندر حملہ کر کیا ہے۔ تو اس کو ہم کسی بھی اس کے اندر ہم یہ آج کہتے ہیں ISO کے ذمہ دار کی حیثیت سے، اس کے پیچھے کسی بھی مسلک کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ ایک پراپر پلان سازش کے تحت فرقواریت پھیلایا جا رہا ہے۔ شیعہ سنی بھائی ہیں، اور انہوں نے اپنے وحدت کے ذریعے سے تکفیریت کو پاکستان میں بدترین شکست دی تھی، جس کو دوبارہ سے سبوٹاج کرنے کے لیے، اس وحدت کو پارا کرنے کے لیے کچھ عناصر جو اس وطن کے دشمن ہیں،
جو اسلام کے دشمن ہیں، جو پاکستان کے آئین اور قانون کے دشمن ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے دوبارہ فرقہ واریت اٹھے، پاکستان کے اندر یہ جو بھائی چارگی اور امن کا فضا ہے اس کو دوبارہ سے سبوٹاج کریں. تو اس کے بھی ہم اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں اور آپ کے توسط سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت ایسے عناصر کی سرکوبی کے لیے فوری اقدامات کریں. کسی کا کوئی سوال نہیں؟ صدر صاحب سوال یہ ہے کہ آپ کی تنظیم طلبا تنظیم ہے اور یہ جو لاک ڈاؤن کے بعد جو سدھار ہے تعلیمی نقصان بہت زیادہ ہوا، یقیناً سب محسوس کر رہے ہیں. اور انٹرنیٹ کا ایشو بھی آپ نے خود کہا کہ انٹرنیٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے آن لائن کلاسیں جو ہے وہ بالکل پھیلے ہیں، جس پہ بات کرنے کی فضول ہے. تو آپ سمیت دیگر جو طلبا تنظیمیں معاشرے کا ہر فرد ہے، ان کے پاس کیا کوئی نیا کوئی آئیڈیا ہے جس کے ذریعے ہم اس لاک ڈاؤن کے دوران کوئی ایسا کام کرے کہ ان کا تعلیمی نقصان نہ ہو اور بچے جو گھر پہ ہیں وہ کسی طرح سے تعلیم سے منسلک رہیں؟ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آدھا سال گزر گیا ہے، تو ہمیں کب اس پہ سوچنا ہے، کب؟ جی، اس حوالے سے ہم نے انیشلی پاکستان کے اندر تمام پولیٹیکل اور جو ہمارے ریلیجیس اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہیں ان کا ایک متحدہ تنظیم ہے MTM کے نام سے، متحدہ طلبہ محاذ. اس کے اجلاس میں ہم نے باضابطہ طور پر فیصلہ کر کے ہم نے HEC اور منسٹری ایجوکیشن کو اپنے سفارشات بھی دیے تھے کہ پاکستان کے اندر ابھی ایک جینوئن ایشو ہے. چلے 1 مہینہ 1.5 مہینہ آپ نے لاک ڈاؤن کیا، اس کے اندر تو اس لاک ڈاؤن کو پراپر انداز میں فالو نہیں کیا گیا، جس کے نتیجے میں یہ وائرس بہت تیزی سے پھیلی. اس میں ہم نے ایک الٹرنیٹو کو آپشن دیا تھا کہ آپ چلیں، اگر آپ کا کوئی قانونی کوئی ایشو ہے تو آپ اس کو سٹاپ آف کریں، اگر نہیں ہے تو آپ پاکستان کے اندر تمام جتنے بھی آپ کے کمیونیکیشن نیٹ ورکس ہیں ان سب کو آپ 4G کی اجازت دے دیں، تاکہ بالخصوص ابھی میں ریسنٹلی برچنار سے ہو گیا ہوں، اندرونی سندھ گیا ہوں، پنجاب کے گاؤں میں گیا ہوں، کہیں پر بھی انٹرنیٹ نہیں ہے. یہ صرف میگا سٹیز کے اندر سہولیات ہیں، یہ صرف گلگت بلتستان فاٹا کا نہیں، پورے پاکستان کے جو بیک ورڈ ایریاز ہیں سب میں یہی مسئلہ ہے. تو ہم نے ہی ان کو یہی کہا تھا کہ آپ SOPs کے ذریعے سے یونیورسٹیز، اب دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں بازاروں میں سارے بچے جوان باہر کھیل رہے ہیں، سارے گراؤنڈز آباد ہیں، صرف ویران تعلیمی ادارے ہیں. لہٰذا ہم نے پہلے بھی مطالبہ یہی کیا تھا، آج بھی مطالبہ یہی کر رہے ہیں کہ SOPs کے ذریعے سے آپ یونیورسٹیز کالج کو اوپن کریں، باقی جو لوور کلاسز ہیں ان کو آپ گھروں کے اندر بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. اب ISO پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے یونٹس کے ذریعے سے ایون کہ ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹ جو گلگت بلتستان کے یا کہیں سے آئے ہوئے ہیں مختلف یونیورسٹیز سے، ہم نے ان سے بھی مطالبہ کیا کہ آپ ہوم ٹیوشنز پڑھائیں والنٹیئرلی جا کے بچوں کو SOPs کے ذریعے سے. تو ISO انشاءاللہ اپنا کردار ادا کری ہے. پاکستان کے اندر more than 100 جو کوچنگ سینٹرز ہیں جو فری ہم پڑھا رہے ہیں، جو لوور کلاسز ہیں ان کو. باقی اپر کلاسز کا جو ایشو ہے آن لائن، یہ جسٹ ایک مذاق ہے، آن لائن کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. پاکستان کے اندر ہمارے پاس فیسلٹیز ہی نہیں ہے، نہ ہمارے پروفیسرز اتنا ٹرینڈ ہے. پروفیسرز بستر میں بیٹھ کے ہمیں آن لائن کلاسز لیتے ہیں، اس طرح تو آن لائن کلاسز نہیں ہوتے ہیں. تو یہ کوئی حل نہیں ہے اس کا. لہٰذا آن لائن کلاسز کو ختم کر کے SOPs کے ذریعے سے تعلیمی اداروں کو دوبارہ کھولیں، یہ ہمارا مطالبہ ہے. محترم، مطالبہ تو آپ لوگوں نے کر لیا ہے، مگر اس وقت جتنے جو یونیورسٹیز ہیں یا یہاں کے جو لوکل اسکولس ہیں آن لائن کے نام پہ طلباء سے فیس بھی لے رہے ہیں اور طلباء کو جو نا پڑھا بھی رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے اس پہ ابھی پاکستان میں MTM تو آپ ان کا اگلا عمل کیا ہوگا؟ جی، اس میں ہم کنٹری وائڈ پروٹیسٹ اناؤنس ہم نے کیا ہے. ہم نے گورنمنٹ کو ڈیڈ لائن دیا ہے 9 جولائی کا. اگر 9 جولائی تک گورنمنٹ نے آن لائن کلاسز کے متبادل حل ہمیں نہیں دیں گی اور یہ جو فیسز کا ایک سسٹم شروع کیا، یہ بیسیکلی فیسز کلیکٹ کرنے کا ایک سازش ہے، باقی کوئی آن لائن کلاسز اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. تو ہم نے اس کے بعد پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہیں ہم مکمل بائک آؤٹ کریں گے. کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے آن لائن کلاسز نہیں لے گا، نہ کوئی اسٹوڈنٹ فیس جمع کرے گا. یہ ہمارا نیکسٹ ہے، کیونکہ اس کے اندر تمام اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن شامل ہے. تو ہم کلیکٹیو ڈیسیجن کرتے ہیں. ابھی تک یہی ہمارا کلیکٹیو فرسٹ ہم نے گورنمنٹ کو بتایا ہے، اور نیکسٹ اسٹیپ جو ہے پھر MTM کے اجلاس میں فیصلہ ہوگا. ایک اور ایشو اس وقت جو آ رہا ہے وہ یہ جو پرائیویٹ اسکولس ہیں ان کا ہے کہ اسکولس بند ہے چونکہ، لیکن وہ فیسوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. خیر ان کے اپنے والدین جو 4 مہینوں سے 6 مہینوں سے جنہوں نے فیسیں نہیں دی ہے، یقیناً ان کے بچوں کو اسکول والے ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور ان کے پاس بھی اتنی استطاعت نہیں ہوگی کہ وہ ایک ساتھ اتنی زیادہ فیس جمع کریں. جو آنے والا وقت ہے اس میں یقیناً ایک بہت بڑا تعلیمی بحران آنے والا ہے. اس پہ کچھ سوچا ہے کہ اس حوالے سے ہمارا پہلے سے اصولی اسٹانس ہے کہ پرائیویٹ اداروں کے اندر ٹیچرز جو ہیں، نو ڈاؤٹ پرائیویٹ اداروں کا ٹوٹل سورس آف انکم بچوں کے فیس ہوتا ہے. تو پرائیویٹ جو ادارے ہیں ہمارے، ان کو گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس دیا جائے.
آپ فیکٹریوں کو دے رہے ہیں, آپ شوگر ملز کو دے رہے ہیں جو کہ کھرموں کے سرمایہ دار جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے, آپ ان کو اربوں کے حساب سے سبسڈیز دے رہے ہیں, آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دے رہے ہیں. یہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ حکومت نہیں چاہ رہی کہ ایجوکیشن کے اندر پاکستان آگے جائیں. یہ سرمایہ دار, یہ جو جاگیردار بیٹھے ہیں, یہ کبھی نہیں چاہتے کہ غریب کا بچہ آگے جائے اور پڑھے لکھے اس طبقے میں شامل ہو جائے. تو یہ ایک منحوس سازش کے تحت یہ ہماری حکمرانوں کی ذہنی خباثت ہے جو ان لوگوں نے اپنے کردار اور اپنی پالیسیز کی وجہ سے سامنے کیا ہے. تو یہ ان کی مکروہ چہرہ سامنے آ چکا ہے. ورنہ کیا مشکل ہے, پنجاب دے سکتا ہے, سندھ کے اندر انہوں نے ابھی اناؤنس کیا ہے, گلگت بلتستان میں کیوں نہیں دیا جا رہا ہے پرائیویٹ اداروں کو. پرائیویٹ جتنے بھی ادارے ہیں ان کے اسکول کے جو بچوں کی فیسز ہیں وہ جتنے بھی بنتے ہیں, اتنا حکومت کو ان کو سبسڈی دینا چاہیے پرائیویٹ اداروں کو. یہ واحد حل ہے. اور دنیا کے اندر دیکھیں, امریکہ کے اندر آپ دیکھیں, چائنا کے اندر, دنیا کی کسی بھی کنٹری کو اٹھا کے دیکھیں, وہاں پر سب سے پہلے ان لوگوں نے جس اداروں کو, جس سسٹم کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے وہ ایجوکیشن ہے. انہوں نے ٹیچرز کو سب سے پہلے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اور ہمارے یہاں پر سب سے پہلے پارلیمنٹیرین کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, اس کے بعد بیوروکریٹس کو کیا جاتا ہے, اس کے رہی کئی کثر جو ہے وہ سیکورٹی اداروں کو دیا جاتا ہے. تو ایجوکیشن کے لیے ہمارا کوئی پالیسی ہے ہی نہیں. تو ہمارا آج بھی یہی مطالبہ ہے کہ حکومت کو انیشیل بیسس پہ اس وقت جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرے, ان کو سبسڈی دے دیں. سر اس کے ساتھ ساتھ ابھی الیکشن کے حوالے سے آپ نے جو بات بنائی کہ جو ISO ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ تنظیم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ تنظیم ہے, اسٹوڈنٹ کی تعلیمی تربیت پہ یہ کام کرتی ہے. تو آپ نے کہا کہ اس کے کسی جماعت سے, چاہے وہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو, اس سے واسطہ نہیں ہے. تو اب تک جو ISO کو جو کردار ہمیں دیکھا ہے, یا ISO کو جو آپ کے جو ISO کے جو لڑکے ہیں وہ اگر دیکھا ہے تو نہ ہمیں نون میں ہمیں نظر ہے, نہ PP میں نظر ہے, نہ PTI میں نظر ہے, نہ اسلامی تحریک میں نظر ہے, سوائے MWM کے. اور MWM کے جو رہنما ہے وہ ISO کے پروگراموں میں شرکت, اور ISO کے لڑکے جو ہے نا وہ MWM کے پروگراموں میں شرکت کرنے کے علاوہ ہمیں نظر نہیں آیا. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی, مجلس وحدت المسلمین ہمارا برادر جماعت ہے, اور اسی طرح تحریک اسلامی ہم ایک نظام کے ساتھ منسلک ہے, ولایت فقیہ کے ساتھ. ہمارے دستور کے اندر یہ واضح لکھا ہے کہ ولی فقیہ سے ہم آہنگ تمام سیاسی جو تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ طلباء مفاد اور قومی اور ملکی وسیع تر مفاد کے اندر ISO ان کے ساتھ کرے گی. لیکن الیکٹرول پروسیس کے اندر ISO بالکل نیوٹرل رہے گی. لائک اسٹوڈنٹ کو ایشو ہوتا ہے یا عالمی منظرنامے پہ کوئی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے تو اس وقت ISO پاکستان جو ہے, ہم مجلس وحدت المسلمین, ابھی مثال تو ریسنٹلی قاسم سلیمانی شہید کا مسئلہ ہوا, اس میں پاکستان کے تمام پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں یا پارٹیز ہیں ان کی ہوسٹ ISO نے خود کی مرکز میں, اور ہم نے مل کر کیا. اسی طرح القدس کا مسئلہ ہے, جماعت اسلامی کے ساتھ, مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ, تحریک اسلامی کے ساتھ مل کر ISO پاکستان نے ملکین یوم القدس کا اہتمام کیا. تو یہ کچھ قومی ایشوز کے اوپر ISO کا مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوا ہے, اور یہ ہمیشہ رہے گا. صرف اور صرف مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ ISO کا پولیٹیکلی کوئی افیلیشن نہیں ہے. تو ہمارا ہاں ایک اور کنفیوژن ہے. مثال آج میں ISO کا مرکزی صدر ہوں, جب کل میرا ٹینیور ختم ہوگا تو اس کے بعد تو میں آزاد ہوں, میں کسی پیپلز پارٹی میں جا سکتا ہوں, نون میں جا سکتا ہوں, دال میں جا سکتا ہوں, لیکن اس وقت پھر مجھے ISO کے ساتھ ٹیگ نہ کیا جائے. تو یہاں پر جو ایک کنفیوژن ہے کہ ہمارے ISO کے جو سابقین ہیں ان کا زیادہ تر تعلق مجلس وحدت المسلمین سے ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مجلس وحدت المسلمین ISO کے ساتھ اٹیچ ہے. ISO مدر آرگنائزیشن ہے پاکستان کے اندر. مجلس وحدت 2008 میں بنی ہے, ISO 1972 میں بنی ہے, تو ان کا عمر 10, 15, 20 سال ہے, ہمارا 48 سال ہے. تو ISO جو ہے کسی کا بی ٹیم نہیں ہے, اور نہ ہمارا کوئی بی ٹیم ہے. تو ISO ایک آزاد ادارہ ہے جس کے اپنے ادارے فیصلے کرتے ہیں. تو ہمارا اس پر ایک کلیئر سٹانس ہے کہ ISO اگر کسی بھی اس طرح کے پولیٹیکل اس میں انوالو ہوتی ہے تو یہ اس کا ISO کو الٹرنیٹ نقصان ہوگا. دیکھیں پیپلز پارٹی میں موجود سینئر بھی میرا سینئر ہے, نون میں موجود میرا سینئر ہے, دال میں, MWM میں, تحریک اسلامی میں. تو ہم تمام پولیٹیکل جماعتوں کے اندر موجود ISO کے سینئرز کو اون کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اساتذہ ہیں, ایسڈ ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ISO ان جماعتوں کے ساتھ سٹینڈ کرے گی. تو ISO کا ایک کلیئر سٹانس ہے اس حوالے سے. سوری صاحب, آپ نے میڈیکل کالج, لا کالج کی بات کی, انجینئرنگ کالج کی بات کی, یہاں پہ نہیں ہے, اور جو ابھی آپ بات کر رہے تھے اس کو اگر ہم جوڑیں تو آپ کی تنظیم کا کیا رول رہا ہے ماضی میں, یا آگے کیا رہے گا کہ یہ جو مطالبات ہیں, یہ جو اہم جو چیزیں ہیں, جو کالجز کا قیام آپ چاہتے ہیں, یہ ان سیاسی پارٹیوں کے ذریعے کیسے ان کا عمل جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے جی بالکل, اس حوالے سے ISO نے ہمیشہ جتنے بھی ہمارے پولیٹیشنز, اس وقت PTI ہے,
پی ٹی آئی کی اہم شخصیات کے ساتھ آئی ایس او نے براہ راست کنٹیکٹ کیا اور گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹ ایشوز کے حوالے سے مثال کے طور پر اسی مسئلے کے اندر جب گلگت بلتستان کے بچے لاک ڈاؤن کے فوراً بعد ٹرانسپورٹ بند ہو گیا، سارے پھنس گئے، میں نے خود چیف منسٹر پنجاب سے رابطہ کیا، زلفی بخاری سے رابطہ کیا، چودھری سرور سے رابطہ کیا، شیخ رشید صاحب سے رابطہ کیا، سندھ کے اندر ان کے منسٹر کے ساتھ ان کے رابطے جات ہوئے اور آئی ایس او نے ایک بھرپور کردار ادا کیا۔ ایک تو آئی ایس او نے جتنے بھی لاک ڈاؤن میں پھنسے طلباء ہیں ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ بھی کیا اور ساتھ ساتھ ان کو ٹرانسپورٹ۔ اس کے علاوہ پاکستان کے جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل ادارے ہیں جو اس پر پارلیمنٹ کے اندر ان کی نشستیں ہیں، ہم ہر وقت ان کو یہ پنچ کراتے رہتے ہیں کہ اس خطے کے ساتھ زیادتی ہو رہا ہے۔ البتہ اس کے اندر ایک چیز کیا ہے، ایک منسٹر کے ساتھ ہم بیٹھے تو اس نے کہا کہ دیکھیں اس وقت قوم کے نمائندے آپ کے پولیٹیشنز ہیں، آپ کے پولیٹیشین جب بھی ہمارے پاس آتے ہیں وہ اپنے ٹھیکیداریاں منصوبے علاقے کے، آج تک کوئی بندہ ہمارے پاس ایجوکیشن کی بنیاد پر نہیں آیا ہے، تو آپ جائیں اپنے جو وہاں کے پولیٹیشینز ہیں، جو آپ کے گورنمنٹ کے افراد ہیں، ان کو یہ شعور دیں، سمجھائیں کہ آپ اس کے اوپر سٹانس لیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمارے گلگت بلتستان کے جتنے جو بھی سیٹ اپ جس پارٹی کی بھی ہو ان کا پریورٹی کبھی ایجوکیشن نہیں رہا ہے، ورنہ کیا مشکل ہے کہ اگر ہمارے پاس یا کوئی بھی یونیورسٹی نہ ہو سکتا ہے، لیکن البتہ انشاءاللہ اس بار ہمارا ایک اور کوشش یہی رہے گی کہ جو ہمارا کرنٹ جو گورنمنٹ ہے اس نے ہمارے ساتھ ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے جو اسٹوڈنٹ ایشوز ہیں ان کو ٹیکل کرنے میں آپ کی سفارشات پر سیریس ہم ایکشن لیں گے۔ لیٹس سی کہ آپ وہ کیا کرتے ہیں۔ کیا یہ کسی جماعت کے منشور میں آپ اس کو شامل کرا سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ بھی یہ جتنے بھی ہمارے ایک تو ہمارے مرکزی ایجوکیشن سیکرٹری کو میں نے بتایا بھی کہ آپ اس کے حوالے سے آپ ایس او پیز بنائیں، کچھ ہمارے ڈیمانڈس کے اوپر ہم ورک آؤٹ کریں اور جتنے بھی آپ پولیٹیکل پارٹیز جو الیکشن کے لیے یہاں پائیں گی ان کا منشور کا حصہ بنانے کے لیے ہم ضرور کوشش کریں گے۔